قرآن پاک جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی، اور اتنی عظمت والا اللہ کا کلام ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، اور جس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک کا سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک پروردگار عالم کا اتنا عظیم کلام ہے کہ جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اور ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی جو روزانہ تلاوت کرتا ہو، ایک رکوع تلاوت کرے تو لاکھوں نیکیاں اس کے اعمال نامے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، الف پر 10 نیکیاں الگ ہیں، لام پر 10 نیکیاں الگ ہیں، میم پر 10 نیکیاں الگ ہیں۔ جس نے صرف اتنا پڑھا الف لام میم، فرمایا اس کے اعمال نامے میں اللہ 30 نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفہ جو جگہ ہے قرآن کے طالب علموں کی، مسجد نبوی میں صفہ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں میرے آقا صحابہ کو قرآن خود بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ قرآن پاک کے لیے جو جگہ آپ نے مقرر فرمائی تھی کہ قرآن کے طالب علم یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ آقا مدنی وہاں تشریف لاتے اور اپنے صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اتنی بہترین اور وہ اعلیٰ جگہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم قرآن سیکھنے والے اور دوسرے صحابہ وہاں صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر میں نبیوں کے نبی امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، آقا مدنی تشریف لائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس واقعے کو نقل کرنے والے فرماتے ہیں ہم صفہ کے اندر بیٹھے ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ اسی درمیان آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں تم سے ایک سوال کروں گا، مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کون کون یہ پسند کرتا ہے صبح کے وقت بازار عقیق کے اندر جائے یا بازار بطحان کے اندر جائے؟ یہ مدینہ پاک کے 2 بڑے بازار تھے جہاں پر اونٹ بکا کرتے تھے، ادھر ادھر سے لوگ اونٹ لا کر بیچا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون کون یہ پسند کرتا ہے صبح کو بازار عقیق میں جائے یا بازار بطحان کے اندر جائے اور اسے جا کر 2 اونٹنیاں اعلیٰ نسل کی مل جائیں، عمدہ نسل کی مل جائیں، بغیر کسی گناہ کے مل جائیں، بغیر کسی قطع رحمی کے مل جائیں، یعنی بغیر مشقت کے مل گئی، بغیر محنت کے مل گئی، بغیر کوئی رقم خرچ کے ہوئے مل گئی۔ فرمایا تم میں سے کون کون یہ پسند کرے گا صبح کو بازار عقیق کے اندر جائے یا بازار بطحان کے اندر جائے، اسے 2 اونٹنیاں مل جائیں یا اسے 3 اونٹنیاں بلا مشقت مل جائے؟ چونکہ اونٹنیاں اونٹ اہل عرب کی پسندیدہ سواری بھی تھی، ان کا پسندیدہ مال بھی تھا، اس سے وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، سواری کے لیے استعمال بھی کیا کرتے تھے، اونٹنیوں کو دودھ کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ اس لیے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ انہیں اونٹنیاں پسند تھی۔ آقا مدنی نے اس لیے اونٹنیوں
کا ذکر کیا، فرمایا تم میں سے کون کون یہ پسند کرے گا صبح کو بازار بطحان میں گیا یا بازار عقیق کے اندر گیا، 2 اونٹنیاں بلا مشقت کے مل گئی۔ ہر صحابی نے عرض کیا کہا ہم میں سے تو ہر ایک یہ پسند کرے گا، بغیر محنت کے مل گئی، بغیر مشقت کے مل گئی، بغیر رقم خرچ کیے ہوئے مل گئی، ہم میں سے تو ہر ایک یہ پسند کرے گا۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے اپنے صحابہ کے جواب کو سنا، سننے کے بعد فرمایا میرے صحابہ صبح کے وقت مسجد میں جا کر 2 آیات کی تلاوت کر لینا، یا 2 آیات کا پڑھ کے آ جانا، یا 2 آیات کو سیکھ کر آ جانا۔ فرمایا جس نے 2 آیات کی تلاوت کی یا قرآن کی 2 آیات کو یاد کر لیا، فرمایا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے اعلیٰ ہے۔ جس نے 3 آیات کی تلاوت کر لی یا 3 آیات کو وہ پڑھ کر آ گیا، 3 آیات کو یاد کر کے آ گیا، فرمایا 3 اونٹنیوں کے ملنے سے اعلیٰ ہے جو 4 آیات کی تلاوت کر کے آیا یا 4 آیات کو وہ سیکھ کر آ گیا۔ فرمایا میرے نزدیک 4 اونٹنیاں ملنے سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا مسجد میں جایا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن یاد کیا کرو، قرآن سیکھا کرو۔ فرمایا جتنی آیات یاد کرو گے اونٹنیاں ملنے سے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ سوال کتنا اعلیٰ ہے اور کس انداز سے سوال کیا۔ آپ کی یہ عادت شریفہ تھی، آپ جب بھی کسی اہم مسئلے کو بیان فرماتے کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے، ان کے دماغ میں بیٹھ جائے اور پوری زندگی نہ نکلے، تو پھر آپ اس پر مثال بیان کرتے تھے، مثال ذکر کرتے تھے، بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 2 3 4 اونٹنیاں، اور آج کل کے لحاظ سے بھی دیکھ لو کس قدر قیمت ہے، ہر ایک بندہ پسند کرے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے نزدیک جو 2 آیات کی تلاوت کر کے یا قرآن سیکھ کر 2 آیات آ گیا، فرمایا میرے نزدیک 2 اونٹنیاں ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے، 4 4 سے 5، اسی طرح جتنی آیات کی تلاوت کر کے آئے گا، فرمایا اتنی اگر کسی کو اونٹنیاں مل جائے، میرے نزدیک قرآن کی تلاوت زیادہ بہتر ہے۔ آج ہماری صبح قرآن کی تلاوت تو اب شاید بہت دور ہو گئی، اب تو ہماری صبح بھی نماز کے بغیر ہوتی ہے۔ ہماری صبح جو ہم نے اپنے رزق کے لیے جانا ہے، کام کے لیے جانا ہے، اب تو مسلمان کی صبح بھی نماز کے بغیر ہوتی ہے۔ جو مسلمان نماز پڑھے بغیر کام کاج میں، یا جو خاتون نماز پڑھے بغیر اپنے کام کاج میں مشغول ہوئی ہے، ایمانداری سے بتاؤ اس کام میں برکت ہوگی یا بے برکتی آئے گی؟ بے برکتی ہے اس میں۔ جو برکت کی چیز ہے، سب سے پہلی چیز تو نماز ہے، اللہ سے ملاقات ہے، کہ صبح اٹھو فجر کی نماز پڑھو، سمجھو تمہاری اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اب تم اللہ سے ملاقات کر کے جہاں بھی جاؤ گے کامیاب رہو گے، اللہ منزلیں آسان کرے گا اگر صحیح ایمان کے ساتھ۔ بہرحال ہماری صبح نماز کے بغیر، نہ ہم قرآن کی تلاوت کھول کے بھی نہیں دیکھتے کہ صبح کا ٹائم ہے، اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے، الماریوں میں انتظار کرتا ہے، ہر گھر میں رکھا ہوا ہے، برکت کے لیے تو سب نے رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے نہ مردوں کے پاس وقت ہے، نہ گھر کی خواتین کے پاس وقت ہے۔ آج سے ارادہ کرو، اپنی بہن بیٹیاں بچیاں بیویاں پابند کرو کہ کوئی گھر کی صبح فجر کی نماز کے بغیر نہ کرے۔ گھر میں صبح اللہ کے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، پتہ ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اتنی رحمتیں برستی ہیں، اتنی برکتیں برستی ہیں۔
جو رحمت کا طریقہ ہے وہ تو بند کر دیا ہم نے، جو رحمت کا طریقہ ہے وہ تو ختم کر دیا ہم نے، جس سے برکتیں آتی ہیں، مصائب بھاگتے ہیں، شیاطین بھاگتے ہیں، وہ چیز تو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ گانے، میوزک، ان چیزوں سے گھر آباد، قرآن کی تلاوت سے گھر خالی ہو گئے۔ اس لیے برکت چلی گئی، بے برکتی آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے برکتیں تھیں، پہلے مسلمان نماز پڑھتے تھے، بچیاں قرآن پڑھتی تھی گھروں میں، کیا برکت ہوتی تھی۔ یہاں جو بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا اور سارے پیٹ بھر کے کھاتے تھے، ہے نہیں اسی طرح، کوئی تنگی نہیں، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی دنیا کی مال و دولت کی خواہش نہیں، بڑے آرام سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اب بے برکتی کا نتیجہ